عورت پہ جو ہے نا بہت سخت ہوتے ہیں وہ، کیونکہ وہ کمزور ہے، کچھ کر نہیں سکتی. ایسے بہت کیسز آ رہے ہیں، آپ کو کیا بتاؤں. بعض کیسز تو ایسے آتے ہیں کہ سن کے خدا کی قسم رونے کو دل چاہتا ہے. آج کل کا مرد جب ہی قابو میں رہتا ہے جب سسرال اسٹرانگ ہو، مضبوط ہو. واقعات جو آ رہے ہیں نا سامنے وہ ایسے آ رہے ہیں. بیوی کے بھائی طاقتور ہیں، سسرال مالی لحاظ سے مضبوط ہے، داماد دب کے رہے گا، حقوق ادا کرے گا. جہاں معاملہ یہ ہوا کہ وہ غریب لڑکی ہے، اس کے بھائی نہیں ہے یا کمزور ہے، باپ بوڑھا ہے یا غریب ہے، یہ کھا جاتا ہے اس کو. اتنا ذہنی ٹارچر کرتا ہے، اتنا ذہنی ٹارچر کرتا ہے کہ اس کی زندگی عذاب بنا کے رکھ دیتا ہے. لڑکیوں سے ناجائز تعلقات بھی رکھے گا. بیوی روتی رہے گی سارا دن گھر میں پڑی ہوئی، دوستیاں بھی لگائے گا اور دھمکیاں دے گا طلاق کی. رہنا رہو نہیں تو جاؤ. وہ بیچاری کہاں جائے؟ اس کے دروازے گھر میں باپ نے بھی بند کر دیے کہ یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے. اتنی مصیبت سے بزرگوں سے دعائیں کرا کے، تعویذ گنڈے کرا کے اور جو ہے نا مختلف ٹوٹکے کرا کے تو میں نے گھر سے رخصت کیا تھا. اب واپس آ گئی میرے لیے ایک نئی مصیبت. وہ چونکہ غریب ہے وہ بھی ساتھ نہیں دیتا. یہ فرضی باتیں نہیں کر رہا، میرے پاس فون آتے ہیں. کتنی عورتیں بیچاری پریشان ہیں. ہاں ذرا اور یاد رکھو یہ عذاب میں بھی والدین نے ڈالا ہے. میری باتیں لوگوں کو بری تو لگتی ہیں لیکن حقائق پر مبنی ہے. اولاد زیادہ ہونے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھائیوں کو بھائیوں کی طاقت، بہنوں کو بھائیوں کی طاقت ملتی ہے. ماں باپ تھوڑے دنوں میں مر جاتے ہیں، پھر بہن بھائی ہیں جو ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. میرے پاس جب خواتین کے فون آتے ہیں نا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، ظلم ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں بھائی اپنے بھائیوں کو بتاؤ نا. میں کیا کر سکتا ہوں آپ کی مدد؟ اپنے بھائیوں کو بتاؤ تاکہ بہنوئی کو پکڑے. بھائی ہے ہی نہیں. 2 ہی بچے تھے. والدین کے کتنے بچے تھے؟ 2. ایک میں ہوں اور ایک اور ہے. ایک وہ بھی یا تو بہن ہوگی یا بھائی ہوگا. تو ایک اکیلا کیا کرے گا؟ وہ بھی کہیں امریکہ میں رہتا ہے، انگلینڈ میں رہتا ہے. نقصان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ والدین نے نسل روکی، یہ سوچ کے نسل روکی تھی کہ ان 2 کو ہم اچھے طریقے سے پال لیں گے. پال کے دکھاؤ. بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں تو وہ خود ایک مضبوط طاقتور جو ہے نا ایک گروہ بن جاتا ہے ان کا. پھر کوئی چھیڑ چھاڑ کر کے دکھائے. بہنیں بھی زیادہ ہوتی ہیں تو وہ بھی کام آ جاتی ہیں، وہ اپنے شوہروں کو انوالو کر دیتی ہیں. ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں کہ سالی پر ظلم ہو رہا ہے، بھائی نہیں ہے سالی کے، تو وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، بہن کے شوہر کو، بہن کے بہنوئی، وہ بھائی کا کردار ادا کر دیتا ہے. لیکن وہ بھی ایک آدھ ہونا کافی نہیں ہے. ایک آدھ کا کیا پتہ، ایک ہی انڈا وہ بھی گندا. زیادہ تعداد ہوتی ہے تو خاندان مضبوط ہوتا ہے، مضبوط. پھر کوئی چھیڑ چھاڑ کر کے دکھائے. اور ایسی خواتین جن کا خاندان ہے نا بڑا خاندان ہے، زیادہ بہن بھائی ہیں ان کے، وہ مضبوط ہوتی ہیں. وہ 4-4 6-6 سالے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں لائن میں. بولے بھائی چھیڑ کے تو دکھاؤ کچھ حقوق. ایک صاحب نے مجھے اسی ہفتے کا واقعہ ہے، وہ کہہ رہے میری بہن کے ساتھ ظلم زیادتی ہوا. بہنوئی وہاں صوبہ سرحد میں تھا، چھوڑ چھاڑ کے نا بہن کو ادھر کراچی میں آ گیا مزدوری کے لیے. 4-5 سال ہو گئے، پوچھ کے پیچھے واپس مڑ کے دیکھا ہی نہیں اس نے بہن کس حالت میں کیا ہے. اب یہ تھے 6 بھائی. یہ کتنے بھائی تھے؟ 6. کہہ رہے ہم نے بہن سے جا کے پوچھا بھائی کیا مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا کہ بھائی چھوڑ کے گیا ہوا ہے، نہ فون کرتا ہے نہ پوچھتا ہے، پتہ نہیں کیا گل غپاڑے اڑا رہا ہے، کوڑا رہا ہے کراچی میں جا کے، پوچھتا ہی نہیں. وہ 6 نے مل کے اس کو تلاش کیا، اس کو اٹھوایا پولیس کے ذریعے، کیس کر دیا اس کو. پھر اس کے لگے چترول، تبھی اس سے دھنائی کی. اسی ہفتے کا واقعہ. وہ پاؤں میں گر کے معافیا مانگی اس نے اور حقوق ادا کرنے پر بھی آماد. اب ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے. اگر اس کے بھی 2 ہی بچے ہوتے اس بہن کے، وہ آتا ہے بھائی. یعنی اس بہن کے والدین کے 2 بچے ہوتے تو وہ ایک بیچارہ کیا کرتا جا کے. اسی لیے قرآن و سنت میں عربی زبان میں جو بھائی اور بہن ہوتے ہیں ان کو عصبہ کہا جاتا ہے. عصبہ کہتے ہیں پٹھے کو. مسلز آپ کو طاقتور بناتے ہیں نا. بھائی جم خانے میں جاؤ تو وہ سارے مسل بنانے پر محنت کر رہے ہوتے ہیں جتنے باڈی بلڈر ہیں. مسل سے جسم کو پاور ملتی ہے، طاقت ملتی ہے. تو عربی میں بھائی بہنوں کو عصبہ کہا جاتا ہے. عصبہ
کیا مطلب؟ یہ سب ایک دوسرے کو مل کے طاقت پہنچاتے ہیں، اب ہے ہی نہیں تو طاقت کہاں سے پہنچائیں گے؟ یہ نسل روکنے کا برا انجام ہے کہ بعد میں بیٹیوں کے لیے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، پیچھے خاندان میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا، نہ بہنوئی ہوں گے نہ بھائی ہوں گے، کوئی ہے ہی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کمینہ آدمی مکمل حاوی آ جاتا ہے، ولا یغلب، اور یغلبن الکریم، عزت دار آدمی پہ بیوی حاوی آ جاتی ہے۔ مگر یہاں حاوی آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ جورو کا